حدود اور قصاص کوئی نافذ کر رہا ہے، پوری دنیا کی مخالفت مول لے رہا ہے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ عدالتوں میں قرآن حدیث کے مطابق فیصلے ہوتے ہوں، کہیں کوئی دستور بنایا ہوا نہیں ہے، وضعی دستور کچھ نہیں ہے۔ سعودی کے اندر پورا جو ہے عدالتوں میں قرآن حدیث کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ قاضی جو شریعت کے اندر مضبوط ہوتا ہے، شریعت کے اندر جو پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، وہی قاضی وہاں پہ بن سکتا ہے عدالتوں کے اندر۔ وہ لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ وہاں پہ کوئی فقہ نہیں ہے، وہاں پر کسی کا کوئی بنایا ہوا پارلیمنٹ کا کوئی دستور نہیں کام کرتا ہے کہ آرٹیکل نمبر فلاں دیکھو، فلاں دیکھو، ڈھمکان دیکھو، جیسے دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے۔ وہاں قرآن حدیث کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، وہاں عدالتوں میں، وہاں پہ حدود اور قصاص نافذ ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ہے بیت المال کا نظام قائم ہے، وہاں پہ جو ہے زکوٰۃ کا پورا نظام وہاں پر قائم ہے، ساری چیزیں ہیں، اور وہاں پہ جو ہے حرمین کی حفاظت ہوتی ہے، قرآن حدیث کو ہر جگہ عام کیا جاتا ہے، پوری دنیا میں قرآن کو پھیلایا جاتا ہے چھاپ کر کے، تفسیر اور قرآن سادہ ساری چیزیں، دین کی خدمت وہاں ہوتی ہے، ہر چیز مسجدوں میں پوری جو ہے دین کا ٹھیکہ جو ہے حکومت کے ذمہ ہے، دعوت کا ٹھیکہ حکومت کے ذمہ ہے، وہی سب کچھ کرے گا، اور پورے جو ہے عوام کا وہاں پہ رعایا کا پورا خیال کیا جاتا ہے۔ بیت المال جگہ جگہ جمعیات خیریات کے نام سے ہے، مانگنے پہ پابندی ہے وہاں پہ، جی ہاں، کوئی مانگ نہیں سکتا ہے، جرمانہ دینا پڑے گا، جیل میں جانا پڑے گا۔ اگر کسی کو کوئی کمی ہے وہ جائے نام لکھائے، خیریہ سے جا کر کے لے۔ جادوگری وہاں حرام ہے، جادوگری کا حکم کیا ہے بھائی؟ شریعت میں حکم ہے کہ اس کو گردن مار دو، وہاں گردن ماری جاتی ہے جو جادو کرے، اور باقاعدہ وہاں ایک ڈپارٹمنٹ ہے جادوگری کے خلاف، کوئی جادو ٹونا کر نہیں سکتا، اس لیے کوئی پیر فقیر جادوگری نہیں چلتی ہے وہاں، شرک کرنے والوں اور بدعت پھیلانے والوں کے خلاف بھی وہاں چلتا ہے، ہاں، ہر طرح کے لوگ۔ تو ایسا نظام جو ہے اس وقت اس دنیا کے اندر، اس وقت جو ہر فتنہ پروری کا جو زمانہ اس وقت ہے، پورا زمانہ جو ہے، جگہ جگہ گناہ، فتنہ، ہر چیز، شرک، بدعت، جادوگری، بابا گیری، وہ سب پایا جاتا ہے ایسے موقع پر جہاں پہ قرآن حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں۔ حدود اور قصاص صرف دنیا میں وہیں پہ نافذ ہوتا ہے صحیح طریقے سے، جی ہاں، اور عدل و انصاف وہاں ہوتا ہے، امن عامہ وہاں برقرار ہے۔ یہ سب حاکم کا کام ہے، امن و امان جو وہاں دنیا میں کہیں نہیں آپ کو ملے گا۔ اسی لیے آپ پورے سال کے اندر پورے سعودی میں آپ جو ہے قتل کے جو ہے واردات جو ہوتے ہیں نا، ہمارے ملکوں جیسے ہندوستان وغیرہ میں، پاکستان وغیرہ میں نا، ایک جو ہے ایک سٹی میں، سٹی تو دور کی بات ہے، ہاں، ایک جو ہے چھوٹے علاقے میں، سٹی کے کسی علاقے میں، ہاں، بلکہ سٹی اگر کہو تو ایک دن کے اندر جتنے واردات ہو جاتے ہیں، ہاں، ایک صوبہ میں ایک دن میں جتنے واردات ہو جاتے ہوں گے، وہاں پورے ملک میں اتنے واردات قتل کے نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ وہاں قصاص نافذ ہوتا ہے، وہاں 100 بار آدمی سوچتا ہے، اور جو کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا، وہ یہ سوچ کے کرتا ہے کہ مجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی مارا جائے گا، یہ سوچ لیتا پہلے سے، تبھی وہ مارے گا، نہیں تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ ان ملکوں میں کیا ہے بھائی؟ اپنے یہاں جو سارے ملک پائے جاتے ہیں، یہاں کیا ہے؟ جس کو جو مارنا چاہے دھڑلے سے مار سکتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کا کچھ نہیں ہوگا، جیل میں پہلے ہی جا کر کے حاضری دے دے گا، وہاں جا کر کے عدالت میں جا کر کے چھوڑ لے گا، ضمانت کر لے گا، اور جو ہے مقدمہ کے لیے جو ہے لگا دے گا، جو ہے وکیلوں کو، مقدمہ لڑتے ہو کچھ نہیں ہوگا، 2 4 10 20 کو مار دے، قتل کر دے، کچھ نہیں ہوگا، پیسہ دے دے چھوٹ جائے گا، ضمانت پہ رہا ہے، زندگی بھر رہا ہے۔ کتنے لوگ پائے جاتے ہیں 50 50 100 100 200 جو ہے کیس چلتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے، پیسہ دے دو کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں ایسا نہیں چلے گا، بڑے بڑے وزیر، وہاں کے حکام، وہاں کے آل سعود کے گھرانے کے لوگ بھی اگر یہ کام کریں گے، سب کا جو ہے سر قلم ہو جائے گا، کسی کا کچھ نہیں چلتا ہے۔ 2016 کا واقعہ ہے، آل سعود کے خاندان کے ایک بندے نے جو ہے لڑائی کی تھی کسی سے، عام آدمی سے، اور اس کو گولی مار دیا تھا، جی ہاں، ریوالور سے اس کو گولی مار دیا تھا، وہ آدمی مر گیا تھا، لڑائی ہو گئی تھی اس کی، مر گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے اس کو پکڑا گیا، اس کا جو ہے کیس چلا، ثابت ہوا کہ ہاں اس نے جو ہے ہوش و حواس میں جو ہے قتل کیا ہے، مارا ہے جان بوجھ کر کے، اس کے اوپر قصاص نافذ ہونا چاہیے۔ تحقیق ہوتی ہے، جانچ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے بھی غلطی سے مار دیا وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کی جو ہے کئی صورتیں، الگ الگ اس پر جو ہے حدود اور الگ الگ سزائیں اس پر طے ہوتی ہیں، لیکن اس پر یہ طے ہو گیا کہ اس نے جان بوجھ کر کے اس نے مارا ہے، اور جو اس کو قتل کیا، اس کے قتل میں جو ہے اس کا ہاتھ ہے، اس پر جو ہے قصاص نافذ ہوگا۔ 2016 یا 17 کا واقعہ ہے، جی ہاں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قصاص جب طے ہو جاتا ہے تو جس کے اوپر قصاص آ جاتا ہے نا کہ اس کو اب قتل کرنا ہے، یعنی قاتل کے گھرانے والے پھر مقتول کے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں، اس کے خاندان والوں کے پاس جاتے ہیں معافی مانگنے کے لیے، دیت دینے کے لیے، 2 چیز کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، یا تو مقتول کے خاندان والے معاف کر سکتے ہیں، اگر وہ لوگ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم معاف کر دیں تو قصاص نکل جائے گا۔ تو معاف کرنے کی 2 صورتیں، ایک یہ ہے کہ فری میں معاف کر دیں کہ جاؤ قصاص ہم نہیں لیں گے، تو معاف ہو جائے گا، تو قاتل بچ جائے گا،
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دیت لے کر کے معاف کرے، یا تو پھر دیت کے ساتھ معاف کرتے ہیں، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ یا تو معاف کر دیتے ہیں تو پورا پورا معاف کر دیتے ہیں، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ دیت کے ساتھ معاف، دیت لیتے ہی نہیں ہیں، معاف کریں گے تو معاف، نہیں تو معافی نہیں کریں گے، دیت وہ جلدی لیتے ہی نہیں ہیں۔ اس میں وہ لوگ اس کو عار محسوس کرتے ہیں، ہاں، ذلت محسوس کرتے ہیں کہ ارے پیسہ کھا لیا، دیت لے لیا، اور پھر یہ ہے کہ تو قصاص لے آدمی، نہ معاف کرے، نہیں معاف کریں گے، کسی صورت میں نہیں معاف کریں گے۔ تو اس میں ایک جو ہے صورت یہ بھی ہے کہ وہ تو بھائی مقتول کے گھر والے جاتے ہی ہیں اس کے پاس معافی مانگنے کے لیے، اور اسی طریقے سے وہاں جو بادشاہ ہے اس کے پاس بھی درخواست جاتی ہے۔ تو بادشاہ ایسا نہیں کہ بھائی بادشاہ کہہ دے گا کہ معاف ہے تو معاف ہو جائے گا، بادشاہ ایسا نہیں، بادشاہ کا ایسا نہیں چلتا ہے۔ بادشاہ کیا کرتا ہے، اس کی طرف سے جو ہے معافی نامہ، اس کی طرف سے درخواست جاتی ہے معافی نامہ کی مقتول کے خاندان میں، تو بظاہر سی بات ہے بادشاہ وقت کی طرف سے درخواست آئی ہے، وہ درخواست دے رہا ہے کہ معاف، بھائی آپ لوگ معاف کر دو، میں سفارش کروں۔ سفارش تو کوئی بھی کر سکتا ہے، سفارش کوئی بھی کر سکتا ہے، اور مقتول کے قاتل کے گھرانے والے باقاعدہ سفارش لے کے جاتے ہیں، ہاں، بڑے بڑے لوگوں کو سفارش بنا کر کے لے جاتے ہیں کہ جو ہے چلو ہماری سفارش کر دو، لوگ جاتے ہیں کہ جو بھائی معاف کر دو ایسا ویسا، تو لے جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء کو لے جائیں گے اور لوگوں کو لے جائیں گے جن کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے، لے جاتے ہیں مقتول کے قاتل کے گھرانے والوں کے پاس، مقتول کے گھرانے والے لے کے جاتے ہیں۔ اب یہ معاملہ جو تھا آل سعود کا تھا، تو ملک سلمان جو اس وقت تھے بادشاہ تھے، کیونکہ وہ 2015 سے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے چونکہ یہ میرے خاندان کا ہے معاملہ، اس لیے میں اس میں سفارش کر ہی نہیں سکتا ہوں، ہاں، تو بادشاہ اگر سفارش کرتا ہے، اور بادشاہ کی سفارش جو بڑی سفارش مانی جاتی ہے، لیکن مقتول کے گھر والے، خاندان والے، کوئی ضروری نہیں کہ بادشاہ کی سفارش ہے تو مان لیں، کبھی کبھی مان لیتے ہیں، دیت پر مان لیتے ہیں، ویسے مان لیے اور نہیں مانتے ہیں، تو یہاں بادشاہ بھی سفارش کرتا ہے۔ سفارش کیا کرتا ہے، مطلب لیٹر ویٹر لکھ دیتا ہے یا بول دیتا ہے، لیکن اس موقع پر ملک سلمان نے انکار کر دیا کہ ہم سفارش ہی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے گھر کا ہی، ہمارے خاندان کا، دوسرے کے خاندان کا ہوتا تو ہم سفارش کرتے، لیکن انہوں نے اپنے خاندان کے فرد کے ہونے کی وجہ سے سفارش ہی نہیں لکھا، نہ سفارش کیا، کہا کہ مقتول کے گھرانے کے اوپر ہے، خاندان کے اوپر ہے، وہ لوگ چاہیں گے معاف کریں گے اور چاہیں گے تو معاف نہیں کریں گے۔ ان لوگوں نے نہیں معاف کیا، ہاں، اور اس کے دوسرے لوگ گئے تو کچھ بھی نہیں، کہا نہ ہم دیت لیں گے، نہ دیت لیں گے، اور نہ کسی صورت میں معاف کریں گے۔ تو کیا ہوا، قصاص نافذ ہوا اور اس بندے کو قتل کیا گیا۔ ہاں، اگر کسی کو شبہ ہے میری بات میں تو وہ جو ہے پوچھے، یہاں پہ پوچھے، یوٹیوب پر مجھ سے پوچھے، سوال کرے، اور یا پھر جو ہے فیس بک پر پوچھے، میں باقاعدہ اس کو پورا جو ہے تفصیل دے دوں گا، پوری خبر کی ڈیٹیل میں دے دوں گا، نام وغیرہ، تاریخ وغیرہ، ساری چیزیں میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ واقعہ ہے، تو وہاں پہ ساری چیزیں ہیں، وہاں پہ ہر چیز شریعت کے حساب سے نافذ ہو رہی ہے، جو ایک حاکم کا کردار ہے وہ سب ادا، لیکن ان کے یہاں کیا ہے، وہ وہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، وہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے آخر ان کے یہاں؟ اور یہ لوگ پرچار کرتے ہیں، اس کو طاغوت مانتے ہیں، طاغوتی حکومت کہتے ہیں، جی ہاں، الٹا، ظاہر سی بات ہے، ان کے یہاں تو حضرت عثمان کی بھی حکومت صحیح نہیں تھی، نعوذ باللہ، ہاں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلامی حکومت صرف اسی کو بولیں گے جب ان کا اپنا حاکم ہو، اپنے جو فکر والا ہو، جیسے کوئی شیعہ ہو جائے یا کوئی اخوانی ہو جائے یا اخوانیوں کا طرفدار ہو جائے تو اس کو کہیں گے کہ ہاں یہ جو اسلامی